آگے بڑھیں گے۔ ایران کے خلاف جنگ میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ برطانیہ بھی بالواسطہ طور پر جنگ میں کود گیا۔ برطانیہ کی جانب سے جزیرہ ڈیگو گارشیا میں بنی ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، جس پر ایران نے وہاں 2 میزائل داغ دیے۔ اسی طرح سعودی عرب نے بھی طائف میں کنگ فہد ایئر بیس امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مصر نے بھی سعودی اقدام کی حمایت کر دی۔ ادھر ایران نے متحدہ عرب امارات سے حملہ ہونے پر راس الخیمہ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ ایران کے خلاف جنگ میں ڈرامائی انداز میں نئی پیش رفت سامنے آ گئی۔ برطانیہ نے نانا کرتے کرتے بالآخر آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ باور کرایا کہ برطانیہ خود ان حملوں میں براہ راست شامل نہیں ہوگا۔ ادھر اس پیش رفت کے بعد ایران نے بحر ہند میں امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق فائر کیے گئے 2 میزائلوں میں ایک کو راستے میں ہی ناکارہ کر دیا گیا، جبکہ دوسرا جزیرے میں گرا، لیکن ایئر بیس محفوظ رہی۔ امریکہ کو برطانوی ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دینے سے قبل ہی تہران نے لندن کو خبردار کر دیا تھا کہ فیصلے کے ذریعے برطانوی شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے باور کرایا کہ برطانوی عوام کی اکثریت امریکی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتی۔ اس معاملے پر ایران اپنا حق دفاع بھرپور طریقے سے استعمال کرے گا۔ ادھر بعض میڈیا آؤٹ لیٹس کے مطابق سعودی عرب نے طائف میں کنگ فہد ایئر بیس امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس اقدام کو اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد امریکہ کے لیے ایران پر فضائی حملے کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بعض ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو اس اقدام پر مصر کی بھی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ ایرانی جزائر پر متحدہ عرب امارات سے حملوں کی صورت میں اماراتی بندرگاہ شہر راس الخیمہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔